بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی قدر، گزشتہ گفتگو میں زکوٰۃ کا شرعی حکم بیان کیا گیا تھا، تو آج اس نشست میں جس نقطہ نظر کو واضح کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ وہ شرائط جس میں پوری ہوں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر کسی شخص میں وہ شروط پوری نہیں ہوتی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی شرط کسی شخص پر زکوٰۃ کے واجب اور فرض ہونے کی وہ ہے اس کا مسلمان ہونا، کہ وہ شخص مسلم ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول اور بندہ ہونے کی گواہی دیں، یعنی سب سے پہلے وہ اسلام کو قبول کریں۔ تو جب وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بات کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سامنے رکھا کہ آپ نے ان کے سامنے دوسری بات کیا رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلم پر، چاہے وہ غیر مسلم کسی بھی مذہب سے تعلق ہوتا ہو، سماوی ہو یا غیر سماوی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ ایک الگ موضوع ہوگا، اس کے لیے کیا ہے وہ کسی اور موقع پر۔ پہلی شرط کہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، نابالغ ہے، بچہ ہے، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت اسلامیہ اور شریعت مطہرہ جو ہے وہ بالغ شخص کو مکلف قرار دیتی ہے تمام شرعی احکام کا، اور اس پر جو تکلیف کا قلم ہے وہ اسی وقت یعنی اس پہ رکھا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ شریعت کے احکام کو ماننے کا، اس پہ عمل پیرا ہونے کا وہ پابند ہو جاتا ہے جوں ہی وہ شخص بالغ ہوتا ہے۔ اور بلوغت کی کئی ایک نشانیاں ہیں جن میں سے عموماً 14 سے 15 سال کی عمر ہے۔ 14 ساڑھے 14 یا 15 سال جب ہو جاتی ہے عمر تو عموماً بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بچے جو ہیں نابالغ، اس کی دلیل کہ بالغ ہو، آپ کا فرمان ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے تکلیف کا قلم اٹھا لیا، شرعی احکام کی پابندی کا قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے کہ الصبی حتی یحتلم، کہ بچہ جب وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کسی شخص پر، جب وہ مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو، پھر ہے کہ وہ عاقل ہو۔ عاقل ہو، عقل مند ہو، صاحب فہم و فراست ہو، یعنی وہ پاگل اور دیوانہ اور مجنون نہ ہو،
اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے، مسلم بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ عاقل نہیں، مجنون ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ حدیث، اس کی دلیل بھی وہی حدیث کہ 3 قسم کے اشخاص، میری امت کے 3 قسم کے اشخاص سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، رفع القلم عن ثلاث، ان میں سے ایک مجنون حتی یفیق کا، کہ پاگل یہاں تک کہ وہ اس کی عقل اور اس کا دماغ صحیح کام کرنا شروع کر دیں، تو پاگل جو ہے اس شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، وہ عاقل ہو، مسلم ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو۔ جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے اس میں تو بہت سارے مسلمان آ جائیں گے، مسلمان، عاقل اور بالغ، بہت ساری، یعنی اکثریت و بیشتر مسلمانوں کی ان 3 شروط کو پوری کرتی ہے، لیکن اس اصل جو شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی ہے وہ کسی مسلمان پر وہ اگلی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، وہ صاحب نصاب ہو، یہ اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ جو شریعت نے اس کا نصاب کم از کم مقرر کیا ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ کوئی صاحب مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ بھی احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب جو ہے وہ نصاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ مختلف چیزوں کا نصاب وہ الگ انشاءاللہ اس کو ایک نشست میں بیان کیا جائے گا کہ کن کن چیزوں کی زکوٰۃ کا نصاب کیا کیا ہے۔ تو نصاب کا جو آغاز ہے وہ تقریباً موجودہ، یعنی اس رمضان میں جو طے کیا گیا وہ تقریباً جو ہے اصل ہے 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت، نقدی اور کیش جو ہے، جو عموماً لوگوں کے پاس کیش، نقدی روپیہ کی شکل میں جو موجود ہے کرنسی کی شکل میں، تو جو کرنسی ہے، نقد ہے یا کیش ہے، اس کا جو نصاب کم از کم ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، اور وہ تقریباً محض 46 سے 48 ہزار روپیہ تقریباً اس سال جو نصاب مقرر ہوا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس رمضان میں جو ہے وہ تقریباً 40 ساڑھے 46 ہزار یا کم و بیش جہاں تک بنتی ہے۔ اچھا، جس شخص پر نصاب مکمل ہو گئے، صاحب نصاب ہو گیا، کیا اس پر فوری زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ نہیں، 4 شرطیں ہوگی، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، 4 شرطیں پھر اس پر زکوٰۃ فوری واجب ہوگی؟ نہیں۔ 5ویں اور آخری شرط یہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، وہ ہے حولان الحول، کہ اس آدمی کے صاحب نصاب بن جانے کے بعد اس پر پورا 1 سال گزر جائے، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو پھر جس تاریخ کو اس سال پہنچا ہے اگلے سال اس تاریخ کو، ان سال پورا ہو جانے کے بعد اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو صاحب نصاب ہوتے ہی فوراً اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اور نہ اس کی ادائیگی اس کے ذمہ واجب الادا ہوگی شریعت اسلامیہ کی روح سے۔ تو اس پر 1 سال گزرنا یہ مست ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ سال اس پہ نہیں گزرتا تو جب تک سال پورا نہیں ہوتا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور جب اس پر سال مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ انسان اس مال کی جو نصاب کو پہنچا اور اس پر سال گزر گیا اور وہ شخص عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اب وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا اس کی ادائیگی، اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور وہ کتنی ہے؟ 2.5%، جو نصاب 2.5% جو ہے، جتنا اس کے مال کم از کم نصاب ہو یا پھر نصاب کم از کم نصاب سے اوپر جتنا بھی مال ہوگا، سارے کے سارے مال کی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے ادا کرے گا۔ تو 50,000 روپیہ جو ہے اس کے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 1250 روپیہ، یعنی 1,250 روپے، اور اگر لاکھ روپیہ ہو تو 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 2,500 یعنی 2,500 روپیہ۔ تو اس طرح پر لاکھ 2,500
100 روپیہ 2500 روپے کے حساب سے اپنی تمام جو مال اس کا نصاب کو پہنچا ہے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا شرعی لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہمیں اللہ رب العزت کے اس انتہائی نفیس اور انتہائی اہم حکم جو ہے زکوٰۃ، اس پر جب ہم صاحب نصاب ہو جائیں تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔